جب آپ کی وہی مورال اپ ہوتا ہے اور اعتماد میں آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ساری باڈی لینگویج خود بخود بدل جاتی ہے. اور جب آپ ویسے ہی ڈی مورلائزڈ ہوں تو باڈی لینگویج بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. اوانو ساروں میں ایسا ہی انسانی اوان، اس میں وہ کتا جس کی دم اوپر ہوتی ہے اس کے لڑائی لڑنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے، تو جس کی دم ٹانگوں میں چلی جائے وہ بالکل اور شے ہو جاتے ہیں. تو بہت فرق پڑ جاتا ہے انسان کے نا، وہ جب یہ ذہنی کیفیت جو اس کی ہوتی ہے. اعتماد اسے کوئی اور شے بنا دیتے ہیں، اور جو ایک ہمت ٹوٹی ہوئی ہو تو وہ کوئی اور شے بنا دیتے ہیں. تو یہ اصل میں ہم نے 20-25 سال پورے جو گزارے ہیں نا، یہ ایک ٹوٹی ہمت کے ساتھ گزارے ہیں. وہ پرویز مشرف کی حکمت نے ذلیل و رسوا کر دیا، تو وہ ویسے ہی ہم وہ جو ہے نا باتیں کیا کرتے تھے، کاغذی باتیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اور یہ ان کو پتہ ہوتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا اصل میں ہمیں شاید کم محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ 4 روزہ جنگ نے بہت، یہ گیم چینجر جنگ ہوئی ہے. یعنی اس میں جو رول تھا نا، میں سر ایک جملہ میں بس یہ کہہ دوں، وہ ٹرمپ نے جو کافن لگایا ہوا تھا نا، تو فلیگ کے ساتھ اس کے اوپر ایک جہاز کی بھی تھی، اور وہ جو پکچر پھر وائرل ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو ڈسکشن وہ انڈیا میں ہو رہی تھی کہ وہ جو اس نے فائٹر جیٹ کا جو لگایا تھا، پھر بعد میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس پہ وہ ریلیز کرنا پڑا اس کی وضاحت، یہ ہمارا یہ F-22 ہے. تو شہباز شریف کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات اور کفن لگانا جہاز والا، تو وہ جو آپ کی بات ہے نا کہ ہمارے لیے تو 4 روزہ جنگ تھی. اصل میں مجھے جو جیسے مجھے محسوس ہوتا ہے مطابق کہ جو یعنی ایک رول تھا اصل میں اسرائیل کا مشرق وسطیٰ میں، وہ رول ختم ہو رہا ہے اور وہ رول پاکستان کے پاس آ رہا ہے. وہ نیگیٹو رول تھا، یہ پازیٹیو رول ہوگا. مطلب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی عربوں کو قابو کر کے رکھنا ہے اور انہیں ڈرا کے رکھنا ہے اور دمکا کے رکھنا ہے، وہ کہیں ہمارے اس ایجنڈے کے خلاف نہ چلے جائیں. یہ رول تھا اسرائیل کا، وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سارا رول آپ کے پاس آ گیا ہے. اب آپ نے اسے برادرانہ طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو یہ تو بہت بڑی وکٹری ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. مطلب یہ اس پر ریزسٹنس آنی چاہیے تھی، ایران کی طرف سے آنی چاہیے تھی، ترکی کی طرف سے آنی چاہیے تھی. یعنی جو اس رول کا خواہاں ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ آنی چاہیے تھی، نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے یہ ہوتی ہے ہیجمنی، جسے کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو. اب یہ اخلاقی طور پر یہ ہیجمنی بنی ہے یا یعنی آپ کی وہ فائر پاور کی بنیاد پہ بنی ہے، میں یہ اس پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہیجمنی ہوتی ہے کہ جو مسلمہ ہو، جسے تسلیم کیا جاتا ہو، تو وہ مسلمہ ہو گئی ہے. اور مجھے اب اسرائیل کا مستقبل جو ہے نا کوئی خاص نظر نہیں آتا ہے. یعنی یہ اس سیناریو میں چیز یہ لگتی ہے. اب اگر سچ مچ یہ بات ہے، مجھے تو ویسے ایک اندازے کی بنیاد، میرے پاس کوئی خبر تو نہیں ہے، لیکن سچ مچ اگر یہ بات ہے تو پھر اب مجھے بتاؤ وہ باڈی لینگویج اس کے ساتھ سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. تو اس باڈی لینگویج سے جو میسج میں پرسیو کر رہا ہوں وہ یہ ہے. تو اس وجہ سے وہ تو بالکل مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں ہے. اچھا، یہ جو ہے نا اپنا، یہ آپ نے وہ جو پن والی جہاز والی بات کی ہے نا، یہ ویسے ہی بیچارے ہمارے وہ سانپ کا جلا جو ہوتا ہے کیا ڈھسا، وہ رسی سے بھی وہ کھاتے ہیں نا. تو ٹرمپ نے اتنی دفعہ 7-0 6-0 نہیں مور دین 7 وہ کر لیا ہوا ہے نا کہ وہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی انڈیا کے خلاف ہی اس نے کوئی حرکت کی ہے. لیکن وہ شاید اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا. وہ اس سے پہلے ملاقات کر کے آ رہا تھا اس سے، اردگان سے نا. تو اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ F-22 خریدیں. ان کی خواہش ہے کہ ہمیں 35 دیں. وہ اس میں اسرائیل جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ترکی کے پاس F-35 آئیں، مخالف ہے اس کا. تو یہ اس لیے وہ لگا کے گیا تھا. یعنی یہ جیسے ہوتا ہے نا وہ لوگو ہوتا ہے پلیئرز کا، تو وہ ایک طرح سے برانڈ پروموشن کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے. لیکن خالد صاحب ویسے اتنے سربراہ مملکت کی ملاقات ہو رہی ہے، اس کو اتارا بھی جا سکتا ہے. پروٹوکول افسر ہوتے ہیں، اتنی تو نہیں ہے کہ وہی. میں دوسری طرف سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی انڈیا کو اللہ نے جلانا تھا تو وہ بھول گئے، پروٹوکول افسر بھی بھول گیا، ٹرمپ بھی بھول گیا. لگا کے وہ واقعہ میں آپ کو پھر جب وہ شاید اب مجھے برطانوی ان کا جو سفیر ملنے آیا تھا، جو خلافت کے سربراہ تھے، سلطان عبدالحمید میرے خیال سے، تو جب وہ ملنے گئے اور معاملہ یہی تھا توہین رسالت کے حوالے سے کچھ ایسا مسئلہ تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے خیال سے سنایا کرتے تھے کہ وہ پھر پورا ڈریس اپ ہو کے گئے اور اپنی وہ ہتھیار کے ساتھ گئے
کچھ مجھے اب اس کے وہ کنیکشن نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو چیز پہنی ہوتی ہے یا جو چیز آپ نہیں ٹھیک ہے ساری بات, لیکن بہرحال چلیں مطلب یہی ادھر بھی پہنا ہوا تھا, وہاں تو انڈیا کا مسئلہ نہیں تھا نا, بس چلیں اتنی بات تو ہو گئی. تو تھوڑا یار وہ صبر کریں, وہ زیادہ ہی دل پہ لے گئے. میں اس پہ نہیں, انہوں نے خود ڈسکشن کیا ہے, اور وہ مطلب یہ تو خیر انٹرنیشنل جو ہمارے وہ نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہاں یہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا تھا, وہاں خود پھر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ وضاحت جو آپ وضاحت دی ہے تو یہ وضاحت انہوں نے کی ہے, پھر اس کے تھوڑے سے مرہم رکھی ہے نا. تو بہرحال دیکھیں یہ اچھی باتیں ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن بہرحال جب بھی آپ کو کوئی موقع ملتا ہے تو اس موقع کے برابر ہی خطرات بھی پیدا ہوتے ہیں. جب تک آپ وہ ورلڈ وائڈ ہیجمونی قائم نہیں کر لیتے کہ کوئی آپ کے آگے کھڑا ہی نہ ہو, تب تک تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, آپ کو ٹانگیں کھینچنے کا کام جاری رہتا ہے. اس سائڈ پہ تو یہ چیز ہو گئی نا, ابھی انڈیا کی سائڈ پہ تو نہیں ہوا نا, انڈیا نے تو ہمیں نہیں اس طرح یعنی وہ حیثیت تسلیم کی, ڈر گئے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ابھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو بہرحال اس لیے تھوڑا سا فائدے کی باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن خطرات ختم نہیں ہوئے. سب سے بڑی بات ہو رہی ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ اس سے بڑا ہے. وہ صرف ایک امت مسلمہ کے تصور کو یعنی قوم کی سطح پہ اسے آرگنائز کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اسلام کی اصل تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے بنا تھا. ابھی وہ حسن الیاس صاحب جو ہے نا کہیں اقوام متحدہ کے کسی پلیٹ فارم پہ کوئی گفتگو کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اسلام کی بڑی غلط تصویر ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں روایتی لوگ, اور یہ اور وہ سارا بڑا انہوں نے یعنی امریکہ کو ایک طرح سے مدد کے لیے پکارا ہے کہ ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں تو آپ ہماری بازو مضبوط کریں. وہ تو پہلے کر چکا ہے. تو بھائی اس کا علاج یہ یعنی اسلام کو مذہب بنانا تو نہیں ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ وہ تصویر اگر صحیح نہیں پینٹ ہو رہی تو آپ صحیح تصویر دکھائیں اسلام کی کیا ہے. تو وہ پاکستان اس کے لیے بنا تھا کہ بھائی پتہ چلے دنیا میں کہ یہ حریت, اخوت و مساوات کا جو نظام تم نے دیا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہے اور انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے, یا جو اسلام نے دیا ہے وہ ہے. تو یہ تجربہ گاہ بننے کے لیے اس مقصد کی طرف اگر پیش رفت نہیں کرتے نا, تو یہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر تکلیفیں نہیں دیتے, خوشحالی دے دیتے. ٹھیک ہے نا. تو فلما نسوا ما ذکروا بہ, جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس سے انہیں سمجھایا گیا تھا, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم ان پر دروازے وا کر دیتے ہیں ہر چیز کے یعنی خوشحالی کے. حتیٰ اذا فرحوا, یہاں تک کہ جب اس خوشحالی پر اترانے لگتے ہیں, مست ہو جاتے ہیں, اخذناہم بغتۃ, تو ہم نے انہیں پکڑا اچانک. فاذا ہم مبلسون, وہ بجھ کے, مایوس کا لفظ آ گیا ابلیس کا اب وہ ابلیس والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, کوئی امید ان کی باقی نہیں رہتی, کوئی آرزو باقی نہیں رہتی. یہ خطرہ ہر وقت محسوس کرتے رہنا چاہیے نا کہ جب تک آپ نے اس اصل ایجنڈے کی طرف پیش رفت نہیں کی جس کے لیے کہ پاکستان بنا ہے, تو اندیشہ ہائے دور و دراز جو ہے نا وہ ہمیں گھیرے رہیں گے, سوچ پر چھائے رہیں گے. تو وہ خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے.